لہٰذا ہمارا جو ایمان ہے مولا امیر المومنین کے بارے میں جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ اپنے آپ کو بھی اپنے ایمان کو بھی قوی کریں، اپنے آپ کو بھی اطمینان دلائیں، دوسروں کو بھی اطمینان دلائیں کہ بعد اشرف الانبیاء علی ابن ابی طالب جیسا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے بارے میں ایک گفتگو ہے صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ جواب دینے والا جو ہے واقعاً پورا حق پہ ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مان لیتے تھے۔ اب ہم کیا سمجھے اس کے بعد احمد ابن حنبل کے بارے میں کہ وہ بہت اچھے تھے، کہا جائے گا نا ایک بات حق بیان کر دی، لیکن اصل تو ان کی ذمہ داری تھی پھر اپنے زمانے کے امام کے سامنے خاضع متواضع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم اپنی مثال دیں، یعنی اس وقت اگر ہم سے کوئی کہے کہ جی آپ مرجع تقلید ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہاں آغا سستانی بھی اچھے ہیں، میں بھی صحیح ہوں، بابا میں فاسق آدمی ہوں، پھر مجھے واضح کہنا ہوگا آپ نے احترام کرنا ہے کر لیں، میری تقلید نہیں کر سکتے آپ، وہ موجود ہیں، ہاں میں مسئلہ بتا سکتا، تقلید نہیں کروا سکتا اپنی، لیکن فرض کریں کہ میں کہوں کہ ہاں آغا وحید خراسانی بہت اچھے ہیں، آغا سستانی بھی بہت اچھے ہیں اور ہم بھی بہت اچھے ہیں، تو کہا جائے گا نا یہاں پر نیت خرابی نظر آ رہی ہے، بابا تمہارا کیا کوئی مقابلہ آغا سستانی سے، آغا وحید خراسانی سے، آغا شبیری زنجانی سے یا آغا خامنائی سے یا دیگر لوگوں سے کیا مقابلہ ہے؟ تم زیادہ سے زیادہ کو ان کا مسئلہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ اب اگر انہوں نے فضائل بیان کر دیے تو ایک اچھی بات کر دی، حق نہیں ادا کیا ہے۔ حق جب ادا ہوتا کہ جو کہتے کہ جو پوچھنا ہے جا کے پوچھو امام جعفر صادق سے، امام موسیٰ کاظم سے، امام رضا سے، تب حق ادا ہوتا۔ یہی حال تھا ابو حنیفہ کا، کہہ دینا کہ یہ امام بڑے افضل ہیں الگ بات ہے، ان کے مقابلے میں فتویٰ دینا الگ بات ہے، بخن کہہ دینا الگ بات ہے، بعد میں اطاعت کرنا الگ بات ہے۔ شیطان کا بھی یہی معاملہ تھا، یاد رکھیں، شیطان نہ اللہ کے خلاف تھا نہ حضرت آدم کو برا مانتا تھا، سارا مسئلہ جو تھا وہ حضرت آدم کی ایک خاص جو تکریم کرنی تھی اور احترام کرنا تھا اس کے لیے وہ پرابلم تھا، اللہ کو سجدہ کرنے میں پرابلم نہیں تھا، اس کو یاد رکھیں۔ اور ہمارے روایات میں ہے کہ شیطان بگڑ نہیں گیا، یہ پہلے سے ہی ایسا تھا۔ یاد رکھیں کہ اگر اس پر سورج چمک رہا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ نہیں چمک رہا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب اگر آپ بند کمرے میں ہیں اور پہلے سے ہی شک تھا، اور شک یہ تھا کہ یہ جو 2 بجے ہیں یا تو دوپہر کے ہیں تو سورج چمک رہا ہے، یا رات کے ہیں اور نہیں چمک رہا ہے، شک کے عالم میں تھے تو آپ کے شک کو ادھر یا ادھر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یقین ہے آپ کو کہ اس وقت سورج چمک رہا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، اب کوئی آ کے آپ سے کہے کہ نہیں اس وقت رات کے 2 بج رہے اور یہ چاند، یہ سورج نہیں ہے چاند ہے، یقین انسان کا نہیں بدلتا کبھی۔ تو شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ عبادت کرتا تھا، یقین نہیں تھا اس کو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، عدالت کو نہیں مانتا، کیونکہ اگر یہ عادل مانتا ہوتا، اسی وجہ سے ہمارے یہاں اصول دین میں کیا ہے توحید کے بعد عدل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو عدل کے مطابق ماننا ہے۔ اگر یہ اللہ کو عادل مانتا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے حکم کو غلط نہ سمجھتا اور اللہ کو مشورہ نہ دیتا، تو تھا تو یہ پہلے سے کافر۔ لیکن اس کا کفر کب کھلا؟ جب حضرت آدم کی خلافت کا مسئلہ آیا تو بہت سارے لوگ کافر تھے، کفر کھل کے جب آیا کہ جب غدیر آیا، غدیر میں معاملہ آ کے تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل سے سوال کیا، یہ باتیں یوں کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہمارے یہاں فوراً آئیڈیالائز کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بات ہوتی ہے خلافت و ملوکیت کی کہ جناب مودودی صاحب نے جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کے اور بنو امیہ کے جرائم کو بیان کیا تو فوراً ہمارے لوگ شروع ہو جاتے ہیں ان سے بہتر کوئی عالم نہیں ہے۔ بابا نا، فقط انہوں نے یہی اچھا کام کیا، باقی بہت سارے ظالموں کی حمایت کی ہے، وہ یہ والا کام اچھا ہے۔ یہ جو ہمارا پوری تعریف کر دیتے ہیں یہ غلط ہے بالکل، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی بھی سائنٹسٹ، کسی بھی دین کے عالم کی کوئی اچھی بات ہوگی یہ والی بات اچھی ہے۔ آئنسٹائن کی کون سی بات اچھی ہے؟ وہ والی بات اچھی ہے جو اس کی تھیوری ہے بس۔ نیوٹن کی کون سی اچھی ہے؟ اس کو لا والی بات اچھی ہے۔ وہ اپنی اگر بیگموں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو کیا کریں؟ وہ ادھر بھی آئیڈیالائز کر لینا۔ تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اصحاب میں سب سے زیادہ افضل کون؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر۔ تو انہوں نے کہا ثم، کہنے لگے حضرت عمر، کہنے لگے پھر، کہنے لگے حضرت عثمان، کہنے لگے اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من اہل البیت لا یقاس بہ ایدن، علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے، ان کا کسی سے قیاس نہیں ہے۔ تم نے سوال کیا ہے کہ اصحاب میں سے کون ہے، تو میں نے ان کا نام لے دیا، وہ تو اہل بیت میں سے ہیں۔